بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہ جسے ہم بوڑھا کر دیتے ہیں تو اسے ہم پیدائش میں الٹا کر دیتے ہیں۔ یہ سورہ یاسین کی ایک آیت ہے، ومن نعمره ننكسه في الخلق، جسے ہم بوڑھا کر دیتے ہیں تو اسے ہم پیدائش میں الٹا کر دیتے ہیں۔ افلا یعقلون، تو کیا یہ لوگ عقل نہیں رکھتے؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له، اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری نہیں سکھائی اور ان کے لیے مناسب بھی نہیں ہے۔ ان هو الا ذکر و قرآن مبین، نہیں ہے وہ مگر نصیحت اور واضح قرآن، تاکہ ڈرائیں اس انسان کو جو زندہ ہے۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں پر تو قول ثابت ہو چکا ہے۔ یہ سورہ یاسین کی چند آیات ہیں، اس میں ایک مسئلہ اور ایک حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ حقیقت تو بڑی واضح ہے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ انسان اگر اس آیت کا معنی سمجھ جائے صحیح معنوں میں، جیسے ہے کہ عرب سمجھتے ہیں، ہم تو ہے کہ عجم ہیں، قرآن سے اتنے واقف نہیں ہے، تو ہمیں اس کی گہرائی کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ فرمایا جسے ہم بوڑھا کر دیتے ہیں تو اسے ہم پیدائش میں الٹا کر دیتے ہیں۔ یعنی جیسے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ہر چیز میں ماں باپ کا محتاج، چلنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، ہر عمل میں دوسرے کا محتاج۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بچہ جوانی کی دلیز پر قدم رکھتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو وقت کا بسا اوقات فرعون بھی سمجھنے لگتا ہے، اور دعوے قرآن کے اندر موجود ہیں، انا ربکم الاعلی، مجھ سے بڑا رب کون ہے، اور بڑے بڑے بادشاہ اس طرح کے۔ تو پھر انسان جب جوانی کی دلیز پہ قدم رکھتا ہے تو پھر یہ باتیں ہوتی ہیں، لیکن جیسے جیسے 40، 50، 60 پھر ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو فرمایا پھر دوبارہ وہی کیفیت کہ اب چلتے ہوئے پھر قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، بولتے ہوئے زبان لڑکھڑا جاتی ہے، منہ سے ایسا ایسا دانت غائب ہونے لگتے ہیں، بالوں میں سفیدی آنے لگتی ہے، اور کہیں بات سننے کے لیے یا دیکھنے کے لیے ہاتھ کا سہارا لے کر آنکھوں کے اوپر کانوں تاکہ بات سنائی دے، لیکن پھر بھی صحیح طریقے سے سنائی نہیں دیتی۔ تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری نہیں ہے۔ اس سے پیچھے ارشاد فرمایا تھا کل کے درس میں کہ اگر ہم چاہیں تو لوگوں کو چلتے ہوئے زمین میں زندہ دھسا دیں، اگر ہم چاہیں تو آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دیں، اور ظاہر اب ایسا ہوتا ہوا ممکن نظر نہیں آتا، تو فرمایا چلے ایسا ہم نہیں کر رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یا انسان میں کچھ جانوروں کی وجہ سے، فرمایا انسان کے اعمال ایسے کہ قحط مسلط ہو جائے، لیکن فرمایا ہم جانوروں کی وجہ سے بارشیں اتارتی ہیں، تو عذاب اگر نازل نہیں بھی ہو رہا تو سمجھنے کے لیے تو یہ بھی کافی ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، کہ آپ کیسے کس طریقے سے مضبوطی کی طرف اور پھر دوبارہ کمزوری کی طرف جاتے ہیں، یقیناً یہ اللہ کی بہت بڑی کاریگری ہے۔ تو اس سے انسان کو ایک یہ نصیحت بھی ملتی ہے کہ بھائی 2 دن کی زندگی ہے، نہ اتنا اچھل کے چل، یہ رستہ ہے چل چلاؤں کا، رستہ سنبھل کے چل۔ کئی لوگ آئے چلے گئے اور بے نام و نشان ہو گیا، ان کی کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ تو دنیا میں جو وقت ہے اسے اللہ کے قرب کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، اور جتنا ہو سکے دنیا سے دل نہ لگایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 3 نصیحتیں فرمائی، بڑی قیمتی نصیحتیں ہیں۔ فرمایا کہ جب بھی تم نماز پڑھو تو اس انداز میں پڑھو جیسے زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا ہو، اور یہ صرف مفروضہ نہیں ہے، ایسا ہو بھی جاتا ہے۔ فجر بندہ نے پڑھی، ظہر میں اس کا اعلان ہو رہا ہے، ظہر میں پڑھی، عصر میں کسی حادثے کا شکار ہو چکا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد نہیں ہے۔ فرمایا موت آئے یا نہ آئے وہ تو اپنے ٹائم پر آنی ہے، لیکن اس سے نماز کی لذت تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ اور صرف نماز نہیں، کوئی بھی عبادت جب آپ کریں، رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، پتہ نہیں اگلے سال نصیب ہوں گے یا نہیں، تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں دوبارہ زندگی میں موقع ملے گا یا نہیں، قرآن کھول کر بیٹھے تو میں شاید آخری دفعہ پڑھ رہا ہوں، دوبارہ کھولنے کا موقع ملے گا یا نہیں، کتنی خوبصورت نصیحت ہے۔ فرمایا جب بھی کوئی عبادت کرو تو یہ سوچ کر ہو سکتا ہے زندگی دوبارہ ساتھ نہ دے۔ اور دوسری فرمایا کہ جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے نا امید ہو جاؤ،
آج ہمارے جتنے جھگڑے ہیں، جتنے مفاسد ہیں، جتنے دل خراب ہوتے ہیں دوسروں سے، کیا کہ بھائی فلاں یہ دے گا، فلاں یہ دے گا، فلاں سے یہ توقع، شادی بیاہ کے موقع پر غمی پر فلاں نے یہ نہیں دیا، فلاں لوگوں سے مایوس ہو جاؤ، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے مایوس ہو جاؤ، اپنے بل بوتے پر جو کر سکتے ہو کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کسی نے کچھ دے دیا اچھا لگے گا، نہیں دیا تو امید تو آپ کو پہلے سے نہیں تھی، آپ کو کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ آج ہم خود پہلے سے کسی سے امیدیں لگا بیٹھتے ہیں، اب سامنے والے کو تو نہیں پتا کہ ہمارے کیا جذبات ہے اس کے بارے میں، جب وہ موقع پر ہمیں کچھ نہیں دیتا ہم کہتے ہیں یار اس سے بڑا کوئی بخیل نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی کنجوس نہیں، اس کو کچھ بھی نہیں دیا۔ اور میرے بھائی آپ نے اس کے بارے میں سوچا ہوا تھا، اس کو کیا خبر کہ آپ نے کیا سوچا ہوا اس کے بارے میں۔ تو یہ بڑی پیاری نصیحت ہماری، لوگوں سے نا امید ہو جاؤ تو مجھے کچھ ملے گا، اپنے بل بوتے پر جو آپ کر سکتے ہیں کریں۔ اور تیسری اس سے بھی قیمتی، اور یہ بندہ اپنے پلے باندھ لے، فرمایا کوئی بھی ایسی بات مت کرو جس پر بعد میں تمہیں معذرت کرنی پڑے۔ زندگی میں کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کام مت کرو جس پر تمہیں بعد میں معذرت کرنی پڑے، افسوس کرنا پڑے، یا سامنے والے کو سوری کہنا پڑے بھائی مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اس سے بہتر ہے پہلے سے سوچ سمجھ کر کام کرو۔ اور دوسرے جملے میں ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے شعر و شاعری دی سکھائی، تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، آخری نبی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے آخری پیغمبر بن کے تشریف لائے ہیں۔ باقی آپ اگر کتابوں میں پڑھتے ہیں یا علماء سے سنتے ہیں کہ آپ نے بعض مواقع پر اشعار پڑھے ہیں، مثلا ایک جنگ کے موقع پر آپ کی انگلی مبارک زخمی ہوئی تو آپ نے انگلی کو مخاطب کر کے کہا ہل انتی الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، کہ تم ایک انگلی ہو، اس سے زیادہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہارے لیے اعزاز کی بات یہ ہے کہ تمہیں یہ زخم اللہ کے راستے میں پہنچا ہے۔ اسی طرح خندق کے موقع پر جب صحابہ کو دیکھا پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، خندق کے کھود رہے تو آپ نے خوش ہو کر، اور انہوں نے بھی جواب میں کہا کہ یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ موسیٰ اور آپ رب جا کر لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ ہم آپ کے پاس مل کر لڑیں گے۔ نحن الذی بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے، جب تک ہم زندہ ہیں ہم لڑتے رہیں گے۔ تو آپ نے جواب میں خوش ہو کر کہا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ اللہم اغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اے اللہ انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دیجیے۔ اس طرح اور بھی کئی مقامات پر آپ نے اشعار کہے، تو شعر کہنے سے، جیسے اب میں نے کئی اشعار پڑھے ہیں، تو بندہ شاعر نہیں بنتا۔ یہاں جو نبی کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وما علمناہ الشعر، اس آیت میں، تو یہاں مقصود یہ کہ ہم نے آپ کو شاعر نہیں بنایا بلکہ پیغمبر بنا کر بھیجا۔ ہاں کسی اور کا پڑھ لینا وقت کے تقاضے کے مطابق تو اس کو گزارش بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی